بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء آپ دے اور میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے ہے۔ انتہائی قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول دے مہینے اندر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت صورت، آپ دی شان، آپ دا مقام، آپ دی عظمت اور فضیلت دے بارے جگہ جگہ تذکرے ہو رہے نے، اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا دن 12 ربیع الاول دا دن ہے۔ ولادت دے دن دے بارے اختلاف ہے، حتیٰ کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ اندر یہ بات لکھی کہ آپ دی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول نو ہوئی، اور بہت سارے علماء نے 9 ربیع الاول نو آپ دی ولادت دا دن قرار دیتا، کیونکہ یہ بات تو حدیث اندر متعین ہے۔ حدیث جدو صحیح سرد نال مل جائے تو حضرات وہ علم یقینی دا فائدہ دیندی ہے، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سوموار دا روزہ رکھنا اس واسطے رکھنا کہ میں سوموار والے دن پیدا ہویا، اور جس سن اندر آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اگر کوئی صاحب ریاضی دان ہوئے، علم فلکیات دا ماہر ہوئے، اور کمپیوٹر دے ذریعے آج بھی یہ بات واضح ہوئے گی کہ آپ نے فرمایا سوموار والے دن میں پیدا ہویا، تو حضرات وہ سال 9 ربیع الاول نو سوموار سی، نہ کہ 12 نو سوموار سی۔ اس واسطے یہ بات متعین ہے کہ 8 نو پیدا ہون یا 9 نو پیدا ہون، لیکن ایک بات ہے 12 ربیع الاول دے بارے سب دا اتفاق کہ آپ اس 12 نو فوت ہوئے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان بھی اعتراف کیتا، ہوراں لوگاں بھی اعتراف کیتا، امت دے بہت سارے علماء اس بات تے متفق نے کہ یوم وفات 12 ربیع الاول ہے، اور پاک و ہند اندر یہ بات جو بندے عمر رسیدہ نے جان دے نے کہ بر صغیر اندر 12 دا دن یوم وفات مشہور سی، یوم وفات 12 مشہور سی، بزرگ لوگ جان دے نے۔ آئیے پورا ربیع الاول دا مہینہ گزر جائے، آپ دی وفات دا تذکرہ نہ ہوئے، جشن منائے جان اور جناب علی جھنڈے لگائے جان۔ آئیے
میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے بارے بھی ذرا علم حاصل کرنا چاہیے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے ایک اعلان فرمایا ہے. آپ پہلی وحی تو بعد، کیونکہ نبی پاک دے دور نبوت 23 سالہ ہے. دور نبوت کتنا ہے؟ 23 سالہ. 13 سال مکے اندر اور 10 سال مدینے اندر، اور نبی پاک نو نبوت دے تیسرے سال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المدثر. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، کبھی کائنات رب نے کیا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ پاک نے فرمایا یہ کملی اوڑھنے والے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. رات دا کچھ حصہ سویا کرو، رات دا کچھ حصہ مینوں یاد کریا کرو. اللہ پاک دا قرآن کدی کی کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اللہ پاک نے فرمایا یہ کملی اوڑھنے والے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے محبوبہ لمیاں تانیاں گل نہیں بڑھنی ہے، اے تینوں اٹھ کے اللہ پاک دی بڑائی بیان کرنی پائے گی. اللہ پاک دے عذاباں تو قوم نو ڈرانا پائے گا. قم فانذر. پھر نبی پاک 20 سال گزرے نے انجی 20 سال. اللہ پاک نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اپنے رب دی وڈیائی بیان کر دے، اپنے رب دیاں بڑائیاں بیان کر دے. نبی پاک نے دن بھر رات محنت فرمائی ہے. اب پورے مکے اندر خیمے اندر جا جا کے حاجیاں نو بھی کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ. اور میلے اندر لوکی میلے ویکھن جاندے نے، نبی پاک میلیاں جے بھی جا کے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ. یہ جناب علی سلسلہ چلتا گیا ہے. یہ 13 سال گزر گئے نے، مکہ چھڑن تے مجبور ہو گئے نے، لیکن وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اوری وڈیائی دے نعرے مارن تو باز آئے، بولو گج کے، اور گل قابل غور. جان چلی جائے پر رب دی بڑائی دے نعرے وجدے رہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ اپنے رب دی بڑائی بیان کر دے. اور اگے جا کے کیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. محبوبہ دن اوکے آنے نے، جیڑی لین تو اختیار کی تھی ہے اے لین بڑی مشکل ہے. جڑے جڑے بھی اس لین تے چلے نے قوماں نے سکون نال نہیں رہن دیتا، قوماں نے زیادتیاں بڑیاں کیتیاں نے، اور جنہ جنہ بھی توحید دا پرچم بلند کیتا ہے انہاں تے زیادتیاں بڑیاں ہوئیاں نے، انہاں تے مشکلات بڑیاں آئیاں نے. اے محبوب جی اے مشکل کڑیاں آنیاں جے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اپنے رب واسطے صبر کر دے رہنا ہے.
میں عرض کرنا چاہنا ہوں آئیے غور کیجئے یہ 20 سال گزرتے جا رہے ہیں بدر ہو گئی ہے جناب علی احد ہو گئی ہے آئیے غور کیجئے بیعت رضوان ہو گئی ہے اور لوگوں غزوہ خندق ہو گیا ہے آئیے میں عرض کرنا چاہنا ہوں خیبر ہو گئی ہے جنگ خیبر ہو گئی ہے اور سن لے فتح مکہ ہو گئی اور غزوہ حنین ہو گیا ہے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو فتوحات دے دیتیاں نے مکہ فتح ہو گیا ہے ہن پتہ کیا کہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح مکہ فتح ہو گیا ہے ہن اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب جی میریاں مدداں آ گئیاں نے فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا دنیا فوج در فوج فرمایا اسلام کے داخل ہوندی جائے گی آئیے غور کیجئے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے سن لیتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دین اللہ پاک دے پیغمبر نے سنائی گئے نے 20 سال گزرتے جا رہے نے حجۃ الوداع دا موقع آ گیا ہے اب وفات دیاں اور وفات تو پہلے اشارے رب نے دے دیتے نے نبی پاک نے عرفات دے میدان کے خطبہ دیتا ہے خطبہ دے کے فارغ ہوئے نے خطبہ دے کے فارغ ہوئے نے 9 ذوالحج دا دن اللہ پاک نے فرمایا الیوم یکملت لکم دینکم الیوم یکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے محبوبہ آج دے دن دین مکمل ہے دین جدو یہ گل ہوئی حضرت عمر رون لگ پے کیا عمر خیر ہے ما یبکیک اے عمر تسی کیوں رو رہے جے ما یبکیک عمر کیوں رون دے جے عمر کی آندے نے اللہ دے نبی جی جدوں بھی عروج ہوندا ہے عروج مکمل ہو جاندا ہے ادوں کوئی نہ کوئی بڑا وڈا خلا آ جاندا ہے کوئی بڑی وڈی گھاٹ آ جاندی ہے عمر بھی سمجھتے پے نے نبی پاک دے جان دا وقت قریب آ گیا ہے الیوم یکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یہ 9 ذوالحج دیاں گلاں نے ہن آئیے 10 ذوالحج آ گیا ہے یوم النحر آ گیا ہے قربانی دا دن آ گیا ہے مناج صحابہ دی جماعت ہے لکھ دے قریب صحابہ موجود نے آپ اپنی خچر تے سوار نے خچر تے بیٹھے نے صحابہ بھی سواریاں تے سوار نے اور تیرے تے میرے نبی پاک نے یہ تے خطبہ شروع کر دیتا ہے خطبہ ارشاد فرمایا ہے یوم النحر قربانی والے دن آپ نے کی ارشاد فرمایا ہے آپ فرماندے نے میرے صحابہ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا اجازت دو گا تو میں میرے کو مسئلہ دل دا تکلیف ہے میں جمعہ پہ آگے پڑھا سکتا ہوں مہربانی فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا فرمایا لوگوں یاد رکھے آجے یہ میرے صحابہ یہ میرے پیاریو لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا ہو سکتا ہے اوندے سالوں تہاڈیاں میریاں ملاقاتاں نہ ہو سکن تہاڈیاں میریاں ملاقاتاں اشارہ دے دیتا ہے اشارہ کہ ہو سکتا ہے اوندے حج نو میں تانو نہ ملا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری وچ حضرت معاذ نو یمن دا گورنر بنا کے بھیج دے نے تے پتہ کی آندے نے او معاذ فرمایا یاد رکھی لا اللہ کا
لا تلقانی، ہو سکتا ہے لگا لا تلقانی، اے معاذ تو منو نوائندہ مل سکے، تو یمن تو آوے، تو یمن تو آوے، اساوا انت مر بے قبری، یمن تو آوے، اج تے مینوں مل کے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے تو آئندہ آوے تے تو میری قبر دے کولوں گزردا ہووے۔ میں عرض کرنا چاہنا وا، آئیے غور کیجئے، یہ موت دیاں یاداں نے، اللہ پاک نے دل چ اشارے پا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج تو فارغ ہوئے نے، حج تو فارغ ہو کے آئیے میرے دوستو، آپ تشریف لے آئے نے غدیر قوم تے، توجہ میری طرف، غدیر قوم تے تشریف لے آئے نے، غدیر قوم تے پہنچے نے، اے غالباً اے جناب علی 15-16 ذوالحج نبی پاک غدیر قوم تے پہنچ گئے نے۔ اے غدیر قوم تے 1 لاکھ دے قریب صحابہ موجود نے، شامی بھی موجود نے، یمنی بھی موجود نے، حجازی بھی موجود نے۔ نبی پاک نے فرمایا کی ہے، غدیر قوم تے بھی ایک خطبہ دیتا ہے، میرے تے تیرے پیغمبر نے خطبے چ کیا ہے، آپ فرماندے نے لوگوں انما انا بشر یوشک، انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فوجی، فرمایا میرے صحابہ میں اللہ پاک دا بشر رسول جے، میں اپنے رب دا شریک۔ یہ تے نبی پاک نے ہر تھان تے گل واضح کی تھی ہے، اور وکری گل ہے اجے قوم نو بھلیکھے ہون، بھلیکھا اج تک نہیں جانا پیا۔ آپ نے فرمایا یوشک ان یاتی رسول ربی فوجی، اور لوگوں سن لو، فرمایا میرا دنیا تو جان دا وقت لاگے لاگے آ رہا جے، یوشک ان یاتی رسول ربی، فرمایا اجل دا فرشتہ آن والا جے، میں اپنے رب نال ملاقاتاں کرنے والا جے۔ آئیے غور کیجئے، فرمایا وَتَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں بڑیاں بھار والیاں 2 شہواں چھڑ کے جا رہا جے، أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ، ایک اللہ دا قرآن جے، قرآن تے آنر پڑھیا جے، قرآن دا احترام کریا جے، قرآن دی پیروی کریا جے۔ فرمایا وَإِتْرَاتِهِ، میں اپنے اہل بیت چڑھ کے جا رہا جے، میرے اہل بیت دا احترام کریا جے۔ آئیے غور کیجئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چل دے چلان دے ہن پہنچ گئے نے مکے اندر۔ میرے محترم آئیے توجہ فرمائیے، ذوالحج دا مہینہ مکمل ہو گیا ہے، محرم دا مہینہ مکمل ہو گیا ہے، یہ سفر دے مہینے دا آغاز ہے، سفر دے مہینے دا آغاز ہے۔ تے نبی محترم چل پے نے، کتے چلے گئے نے؟ شہدائے احد نال ملاقاتاں کرنے واسطے۔ یہ جدو انسان دنیا تو جاندا نا، میں سیرت طیبہ دا مطالعہ کیتا، بندہ اپنے عزیزاں نال مل کے جاندا ہے، جنہاں نال پیار ہوئے، اللہ پاک ذریعہ بنا دیندا ہے۔ اللہ نبی محترم چلے گئے شہدائے احد دے کول، احد دے قبرستان کے چلے گئے نے۔ نبی پاک نے اوتھے کھڑیاں ہو کے احد والیاں واسطے دعاواں منگیاں، انج دعاواں منگیاں جویں کوئی بندہ الوداع کرنے والا دعاواں منگدا ہے۔ دعاواں منگ کے محبوب کائنات واپس آئے، تشریف لے آئے، آندیاں مسجد نبی ممبر تے بیٹھ گئے، تے ممبر تے بیٹھ کے نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آئیے سنیے، توجہ کیجئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، لوگوں سن لو، فرمایا انی
وَإِنِّي شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، فرمایا میں تو اڈا استقبال کرنے والا جے، میں تو اڈا حوض کوثر دے، میں تو اڈا استقبال کرنے والا دے. انی شہید علیکم، میں تو اڈا گواہ بننے والا جے، اور میں گواہیاں دینیاں نے. یا اللہ میں تیرا دین سنا دیتا ہے، اللہ میں تیرا دین انہاں نوں پہنچا دیتا ہے، انہاں نے میرے کولوں دین سن لیا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میرے صحابہ میں تو اڈا استقبال کرنے والا جے. تے فرمایا انظروا الی الحوض الغوان، فرمایا میرے صحابہ میں اپنے ممبر تے بیٹھا ہون فرمایا میں حوض کوثر نو سامنے دیکھ رہا جے. حوض کوثر مینوں نظر آ رہی ہے. فرمایا میں اپنا حوض کوثر سامنے دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فرمایا اللہ پاک نے مینوں روئے زمین دے خزانے دے دینے نے. کی مانا فتوحات ہون گیاں، غلبے ہو جان گے، ہر پاسے اسلام دا جھنڈا لہرا جائے گا. یہ میرے صحابہ مینوں تواڈے بارے شرک دا ڈر نہیں جے، مینوں تواڈے بارے دولت دے محبت دا ڈر ہے. آئیے غور کیجئے، رسول اللہ نے گلاں باتاں بیان فرمائیاں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتا ہے. نبی محترم ہن جناب علی یہ سفر دا مہینہ ادا گزریا ہے، رات دا ٹائم ہے، رات دا ٹائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے بقیع وچ، بقیع دے قبرستان چ چلے گئے نے. تے جاندیاں کیا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، یہ قبراں والیو تواڈے تے سلامتی ہوے. یہ قبراں والیو، یہ قبراں والیو ہن تک تسی چنگے حالات وچ سو، اج مکے مدینے والے بھی چنگے حالات وچ سن. ان قریب ایسے دن آن والے نے کہ فرمایا جویں کالی رات ہوندی ہے، دن جو کالی رات ہوندی ہے، جویں جویں رات ودی جاندی ہے اندھیرا ودا جاندا ہے، تاریکی ودی جاندی ہے. جویں جویں فرمایا میرے تو بعد وقت گزرتا جائے گا، تاریکی ودی جائے گی، اندھیرا ودا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوں واپس آن لگیاں کیا ہے، انہاں نوں بشارت دیتی ہے بقیع والیاں نوں. آپ نے فرمایا وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، فرمایا میرے صحابہ میں بھی تانوں ملن والا جے. آگے تشریف لے آئے. 29 سفر دا دن آ گیا. حضرات جویں جویں حدیثاں ملدیاں نے، جویں جویں کتب سیرت چ موجود ہے، میں لمحہ بے لمحہ تذکرہ کرتا جا رہا ہوں. 29 سفر دا دن آ گیا ہے. نبی محترم بقیع وچ دوبارہ گئے نے کسے دا جنازہ پڑھن واسطے. جنازہ پڑھ کے واپسی تشریف لے آئے نے. سر مبارک تے درد شروع ہو گئی ہے، بخار ہو گیا ہے. گھر تشریف لے آئے نے، بخار بڑھتا جا رہا ہے، بخار اندر شدت آ گئی ہے. اینا بخار تیز ہو گیا ہے کہ نبی پاک دے سر مبارک دے رومال لپیٹیا گیا ہے، کپڑا لپیٹیا گیا ہے. ایک کپڑا بھی بخار نال گرم ہو جاتا ہے. اینی بخار دی شدت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی گزرتا جا رہی ہے. سفر دا مہینہ ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اور لوگوں ذرا سنیا جے، میریاں گلاں تے غور کریا جے. یہ ربیع الاول دے مہینے دا آغاز ہو گیا ہے. ادھر بیماری دی شدت ہو گئی ہے، علالت دی شدت ہو گئی ہے. ایک دن نواں چڑھتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، بخار دی شدت ہوندی جا رہی ہے. اے مدینے اندر پریشانیاں دے بادل چھا گئے نے. اور لوگوں نبی
نبی محترم علالت اندر نے، ازواج مطہرات پریشان نے، اہل بیت پریشان نے، میرے پیغمبر دے صحابہ پریشان نے۔ ربیع الاول دے مہینے دا آغاز ہو گیا ہے، ادھر پریشانیاں دا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ ساڈے ملکاں اندر مولویاں دیاں خوشیاں دا آغاز ہو گیا ہے۔ کتے تاریخ تے پڑھنا، کتے سیرت تے پڑھ، اور تو جشناں دی تیاری کرنا ہے، تو جھنڈیاں لانا ہے، تو جلوس شروع کر لینا ہے تے جشن جشن کرنا ہے۔ اور اینا دناں اندر تے غم دے دن سن، پورا مہینہ ربیع الاول دا غماں چ گزر گیا ہے۔ پہلوں علالت دا مسئلہ ہے، بیماری دا مسئلہ ہے، وفات تو بعد موت دے غم نے۔ تو کیڑیاں خوشیاں منا رہے ہیں اور کیڑیاں دیگاں دے رہے ہیں اور کیڑے بازاراں اندر جشن منا رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہنا ذرا غور تے کرنا، اور کوئی سیرت دی کتاب کوئی بھی اٹھا لے، میں نہیں آندا میریاں سیرت دی کتاباں پڑھ تے جڑیاں تیرے مولویاں لکھیاں وہ پڑھ لے، تینوں پتہ چل جائے۔ اور ربیع الاول دے مہینے دا آغاز تے غماں نال ہویا ہے، تے تو آغاز خوشیاں نال کرنا ہے، آغاز بھنگڑیاں نال کرنا ہے، آغاز چراغاں نال کرنا ہے، بازاراں نو سجا کے کرنا ہے، گلیاں دکاناں نو سجا کے کرنا ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا وا یہ درد غم چھا گئے نے، صحابہ رو رہے نے، پریشانی دا عالم ہے۔ آئیے ذرا لمحہ میں لمحہ اس بات پہ غور کرتے جائیے، بیماری علالت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور میں تانوں گلاں سنانا وا نبی پاک دی وفات تو 5 دن پہلوں دیاں۔ کنے دن؟ 5 دن۔ آ گیا دن بدھ دا دن ہے، بخار اتنا شدید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ بخار بڑا شدید ہے، حریقو علیہ سبع قرب من آبار شتّا، اے میرے صحابہ مدینے دے 7 کنواں چوں 7 مشکاں پانی دیاں بھر کے لے آؤ۔ یہ پانی دیاں مشکاں میرے پانی گراندے جاؤ، یکے بعد دیگرے یہ مشکاں چوں پانی گراندے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹب اندر بیٹھ گئے نے، ٹب اندر بیٹھ گئے نے، پانی گرایا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے۔ نبی محترم بخار دی کمی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا حسبکم حسبکم، ٹھہر جاؤ میرے صحابہ ٹھہر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نے، آئیے میرے محترم سہارا لے کے آپ چل پے نے۔ فرمایا اج میں گلاں خاص کرنیاں نے، اج میں وصیتاں کرنیاں نے، اج میں وصیتاں کیوں بھائی؟ اللہ پاک سب دے بزرگاں نو سلامت رکھے، پر ٹائم تے آندے نہیں نا، تے جدوں اے دا ٹائم ہوئے خاندان دا بزرگ، ہاں جی جماعت دا سربراہ، ہاں جی جدوں جا رہے ہون دنیا تو وصیتاں کردے نے تے سارے دھیان نال سن دے نے، تے وصیتاں کائنات دا امام کر رہا ہوئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اج میں گلاں خاص کرنیاں نے۔ آپ شریف لے گئے مسجد نبوی اندر، زور تو پہلے پہنچ گئے نے، منبر تے بیٹھ گئے نے، اور لوگوں سن لو میں واضح کرنا چاہنا وا، میں سیرت دیاں کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے، میں تاریخ دیاں کتاباں دی ورق گردانی کیتی ہے۔ اے اج دا خطاب نبی پاک دا آخری خطاب ہے۔ خطاب توجہ ہے نا، خطاب آخری ہے، اس تو بعد کائنات دے امام منبر تے نہیں بیٹھے، آج آخری مرتبہ منبر تے بیٹھے نے، تے آخری مرتبہ منبر تے بیٹھ کے رسول اللہ نے خطبہ پڑھیا، اپنے چہرے تے ہاتھ پھیر دینے، بخار دی شدت ہے، چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ
سن لو خطبہ پڑھ دیا فارغ ہوں آپ نے کی آکھیا ہے اور لوگوں کی آکھیا ہے اور آئیے اسی اس ملک اندر سناواں گے نبی پاک نے کی آکھیا ہے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد فرمایا اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے انہاں اپنے نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا نبیاں دی قبراں نو سجدہ اشارہ دے رہے نے کہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے اللہ لعن اللہ الیہود والنصارى اور کھیڈاں اندر نہ ٹائم گزار دے جناب علی جشناں اندر نہ وقت گزار دے او بھنگڑے پاندیاں وقت نہ گزار دے ذرا یہ نہ وسیطاں تے غور تے کرنا اے وسیطاں نبی پاک نے کیتیاں نے جاندیاں دنیا تو وسیطاں کیتیاں نے آپ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد فرمایا اللہ پاک یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے انہاں نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دعا منگدے نے اللہم لا تجعل قبری عیداً موتا امام مالک اے اللہ دے نبی کی آخر نے فرماندے نے یا اللہ میری قبر نو میلہ گاہ نہ بنا دیں اللہ میری قبر تے میلے نہ لگن لگا لا میلے لگا لا اپنے پیران دیاں قبران تے میلے اور عرصان دیاں محفلاں سجا لا پر منو تے میرے نبی دی وصیت ہے میں قبران تے میلے نہیں لاواں گا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے اللہم لا تجعل قبری عیداً کیوں بھی میلیاں دا بائی کارڈ کر دے ہونا انشاءاللہ اور بھائی جان اور ساڈا تے مشن ہے مخلوق کو سجدہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا کیا ہے نہ کریں گے کیا دے انشاءاللہ لاؤچی بولو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے آئیے اور توحید والے اعلان کرن گے اس ملک اندر اس ملک دے در و دیوار ہلا کے کہنے گے اور مخلوق کو سجدہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا کیا ہے نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ تو ان بشر کی سرخم کبھی اپنا کیا ہے نہ کریں گے تقدیس کے پردے میں کوئی مال بٹورے کیوں بھائی جڑا رد شرک کرے نا لوکی نے فسادی مولوی تے جڑا کہے نا نہ جدی گل نہ کرو بھائی اختلافی گل نہ کرو انہوں انتظامیہ بھی آندی ہے اچھا مولوی ڈی سی صاحب بھی آندے نے ڈی پی او بھی آندا ہے ہائی لیول تے اوہ تریفہ ہوندیاں نے جڑا کہندا ہے وہ قبراں دی پوجا چھڑ دیو نہ علی اجمیری نہ نظام الدین اولیاء نہ پیر عبد القادر جیلانی اور کسے قبر دی گل چھڑ ایتھے تے نبی پاک دے روزے دے بارے میرے پیغمبر نے کیا دیتا ہے اللہم لا تجعل قبری عیداً یا اللہ میری قبر تے میلہ میں عرض کرنا چاہنا میں تقدیس کے پردے میں کوئی مال بٹورے ہم نے کبھی ایسا کیا ہے نہ کریں گے قوالوں کی دن پہ کوئی ناچے کوئی تھرکے ہم نے کبھی ایسا تماشا کیا ہے نہ کریں گے آئیے غور کیجئے نبی محترم وسیطہ کر رہے ہیں خطاب فرما رہے ہیں زہر دا ٹائم ہو گیا ہے نبی محترم منبر تو اترے نے زہر دی نماز پڑھائی ہے زہر دی نماز پڑھا کے پھر آپ منبر تے بیٹھ گئے نے پھر نبی
خطاب فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، فرمایا میرے انصار دا خیال رکھیا جے، انصار نے دین دی بڑی خدمت کی دی ہے، انہاں دا خیال رکھیا جے۔ نبی پاک نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ، فرمایا سب تو بہت احسان میرے ابو بکر دینے، میرے ابو بکر دینے۔ نبی پاک نے فرمایا لا یبقین باب فی المسجد الا باب ابی بکر، فرمایا سارے دروازے بند کر دیو، ابو بکر دا دروازہ کھلا رہن دیو۔ نبی محترم نے مسجد نبوی اندر کھلن والے دروازے سارے بند کروائے نے، فرمایا الا باب ابی بکر، ابو بکر دا دروازہ کھلا رہن دیو۔ اے اشارے دے دیتے نے او میرے بعد جماعتاں کران واسطے ابو بکر آیا کرنگے، فرمایا دروازے سارے بند کر دیو۔ اللہ میں عرض کرنا چاہنا ہاں، دن گزرتے جا رہے ہیں، جمعرات دا دن آ گیا ہے، جمعرات دا دن بھی نبی محترم نے خطاب فرمایا ہے، اور اس تو بعد پھر آپ نے ہفتے والے دن بھی خطاب فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے تو بعد اتوار والے دن بھی صحابہ نال گفتگو کی تھی ہے۔ آپ نے فرمایا اس لوگوں جڑا دنیا تو جا رہا ہوئے وہ اللہ پاک دے بارے اچھیاں امیداں لے کے جائے، جڑا دنیا تو جا رہا ہوئے اللہ پاک دے بارے اچھیاں امیداں لے کے جائے۔ آ گیا دن 12 ربیع الاول دا، سوموار دا دن آ گیا، پیر دا دن آ گیا۔ یہ دن ایسا آیا کہ جناب علی غم چھا گئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک حضرت عائشہ دی گود وچ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بخار دی شدت ہے، اتنا شدید بخار ہے کہ حضرت عائشہ دم کر رہی نے۔ آپ نے دیکھیا حضرت عائشہ دے بھائی آئے نے، انہاں دے ہاتھ وچ مسواک دیکھی، اشارہ فرمایا، مسواک والا اشارہ فرمایا، حضرت عائشہ نے مسواک پکڑی، نبی پاک دی خدمت چے پیش کر دیتی۔ آپ نے مسواک پکڑی، چبانی چاہی، چبا نہ سکے، حضرت عائشہ نو پکڑا دیتی، حضرت عائشہ نے مسواک چبائی، چبا کے نبی پاک نو پیش کی تھی۔ آپ نے مسواک فرمائی، اے نبی پاک دنیا تو جاندیاں بھی مسواک کر رہے نے۔ درس ہے نا ساڑھے واسطے ہو کے چھڑ دئیے، سیٹاں چھڑ دئیے، مومن ہوئے تو منہ جو بو آندی ہوئے، اچھی بات نہیں۔ جس نبی جیسی پیروکار ہاں اس نبی نے اتنی نفاست رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے مسواک فرمائی، عائشہ کی آندیاں نے میں کنی خوش نصیب ہاں کہ اللہ پاک نے جدوں نبی پاک دنیا تو گئے نے تے رب نے میرا لعاب تے نبی محترم دا لعاب کٹھا کر دیتا ہے۔ ہاں گود عائشہ میں رسول اللہ وفات پا گئے، میلادی کو جشن کی سوجی، صحابہ پر غم چھا گئے۔ ایسی صورتحال بنی ہے کہ نبی محترم بخار دی شدت ہے اور پڑھ دے پہنے الا ان للموت سکرات، موت دیاں سختیاں ہوندیاں نے، اور نبی پاک نے پھر پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ اللہم الرفیق الاعلی مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آپ دی روح پرواز کر گئی ہے،
آپ دا ہاتھ لڑکھڑا گیا ہے، حضرت عائشہ نے ہاتھ پڑھ کے سدھا کر دیتا ہے اور گود وچوں نبی پاک دا سر مبارک رکھ دیتا ہے، اور عائشہ آندیاں نے میرے اندر اتنے صدمے چاہ گئے نے کہ فرماندیاں نے نو عمری دے لحاظ نال میرے کو کنٹرول نہ رہا، میں رون لگ پئی اور دنیا دوڑی آئی، پتہ چلیا کائنات دے امام دنیا تو چلے گئے نے، صحابہ اندر قرآن مچ گیا ہے، مسجد نبی صحابہ نر بھر گئی ہے، صحابہ دا ازدحام ہو گیا ہے، نبی محترم فوت ہو گئے نے، غم چھا گئے نے، صحابہ پریشانی دے عالم اندر نے، مدینے دے درو دیوار غمگین ہو گئے نے۔ آئیے توجہ فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرتمند بندے بھی اپنے حواس کھو بیٹھے نے۔ حضرت عمر کی آندے نے اور لوگوں سن لو، واللہ ما مات رسول اللہ، نبی پاک فوت نہیں جے ہوئے، فوت نہیں جے ہوئے۔ حضرت عمر کو گل برداشت ہی نہیں ہو رہی، عمر نے میان چوں تلوار بار کڑ لئی ہے، تلوار بار کڑ کے کھڑے ہو گئے نے۔ حضرت عمر کی آندے نے جڑا بندہ کہے گا نبی پاک فوت ہو گئے نے، عمر دی تلوار ہوئے گی، او دی گردن ہوئے گی، چپ کر جاؤ، کوئی نہ بولے، کوئی نہ کہے نبی پاک فوت ہو گئے نے۔ یہ تے عمر اگے کون بولے؟ اب بولن والا بھی آ رہا ہے، بولن والا بھی آ رہا ہے، انہیں اپنی سواری باہر بن دیتی ہے۔ ایک کون ہے؟ یار غارے محرم راز ہے، رازدان رسول ہے، انہیں سواری اپنی باہر بن دیتی ہے۔ حجرہ عائشہ جے داخل ہوئے نے، نبی محترم دے چہرے انور تو یمنی چادر اٹھائی ہے، یمنی چادر اٹھا کے آپ دی پیشانی مبارک تو بوسا لے آئے، صحیح بخاری بوسا لے کے حضرت ابو بکر کی آندے نے اے محبوبہ تواڈے تے دو موتاں نہیں آنیاں، جیڑی موت آنی ہے آ چکی ہے۔ حضرت ابو بکر نکلے حجرہ عائشہ جو مسجد نبوی اندر داخل ہو گئے، صحابہ دی جماعت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے چ بول رہے نے، تلوار میں آن چوں باہر کڈی ہے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، خطبہ پڑھیا، خطبہ پڑھ کے حضرت ابو بکر صدیق کی آندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضرت ابو بکر عید پڑھ دے نے اور نال کی آندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدًا قد موات قد موات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ اور لوگو جڑا تواڈے چوں نبی پاک دی عبادت کردا سی سن لے، آپ دنیا تو چلے گئے نے، واضح کرنا چاہندے نے، واضح کرنا چاہندے نے۔ اور لوگو عقیدہ ابو بکر نے دسیا ہے، عقیدہ ابو بکر نے دسیا ہے، واضح کیتا ہے، اور ہمیشہ زندہ رب دی ذات رہندی ہے۔ اللہ دے نبی رب دے بڑے پیارے ہوندے نے، اللہ دے بڑے محبوب ہوندے نے، پر آخر کار دنیا تو انہاں نوں وی جانا پیندا ہے۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد موات قد موات قد موات۔ آئیے بخاری شریف ہے اور گلا میں کولو نہیں کر رہا، حضرت ابو بکر دعویٰ کیتا ہے، فرماندے نے لوگو سن لو نبی پاک فوت ہو چکے جے، فرمایا جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے سن لے اللہ زندہ ہے، اللہ نو
موت نہیں. وما محمد الا رسول صلی اللہ. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ دے رسول نے, صرف اللہ دے. ایت پڑھن دی دیر ہوئی ہے, حضرت عمر اسے ٹائم چپ کر گئے نے, تلوار میان چ پا لئی ہے. تے پتا کیا کہ ہے ابو بکر تو ایت پڑھیے انج لگ رہا جی قرآن ہونے نازل ہوندے ہیں. مینوں سمجھ آ گئی ہے, مینوں سمجھ آ گئی مسئلہ کیا ہے. حضرات کیا 12 ربیع الاول نو صحابہ جشن منا رہے سن؟ میں سوال کرنا چاہنا, مؤدبانہ التماس ہے, کوئی کہے نا مولوی صاحب کیچڑ اچھال رہے نے, اللہ کو سن لو, رب کعبہ دی قسم میں رب دے گھر چ بیٹھا ہاں, اور نہ جشن نبی پاک نے منائے نے, نہ جشن میرے پیغمبر دے صحابیاں نے منائے نے. جشن منائے نہیں. مولوی طاہر القادری صاحب فرماندے نے صحابہ جشن تاں نہیں منائے, صحابہ نو غم بڑے سن, صحابہ نو غم بڑے سن. مولوی غلام رسول سیدی بریلوی مکتبہ فکر دے اپنی کتاب اندر یہ بات شرح مسلم دی شرح مسلم اندر لکھ دے نے, فرماندے نے صحابہ جشن اس واسطے نہیں منائے, صحابہ نو کام بڑے سن, صحابہ نو کام بڑے سن. ایک نے آکھیا کام بڑے سن تے دوجے نے آکھیا کام بڑے سن. چلو جو بھی ہے ہن پھر تیری گل تو ثابت ہویا جشن او منادا جنوں کام کوئی نہ ہوئے, جنوں کام ویلا ہوئے. یہ کام ویلیاں دا, بولو کنہاں دا کام ہے؟ ویلیاں دا. بھائی جان ویلے وادو ووارا ہرنا دے شکاری, یہ کام انہاں دا ہے. میں عرض کرنا چاہنا ہاں اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اونج منو جویں صحابیاں منے ہیں, میں جمعہ سنا چکیا نا, اونج منو جویں جیسے صحابیاں کام کیتے نے پھر کریے, تے جے صحابہ نے کام کی نہیں کیتے پھر ساڈا بھی حق بندا. بھائی جان مسئلہ واضح ہے. آئیے یہ تیرا جشن ادو بنایا گیا ہے جدوں جناب شاہ احمد نورانی صاحب نے ضیاء الحق نو کیا ہے کہ چھٹی بنا اس دن دی, یہ ضیاء الحق نے نیکی کیتی ہے تو مولوی شاہ احمد نورانی صاحب نے کیتی ہے, اس تو پہلے جشن کو نہیں سیا گیا. حضرات میں عرض کرنا چاہنا دین سچا ہوئی ہے جو نبی پاک اور پیغمبر دے صحابہ چھوڑ کے گئے. جب تک انہاں تے پکے رہاں گے انشاءاللہ کامیاب رہاں گے. اللہ کے دعا ہے جو بیان کیتا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے, اللہ سب تے راضی ہو جائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مینوں حاجی صاحب آندے نے حوض کوثر کا تذکرہ کیتا جے تے ساقی کوثر دی گل نہیں سنائی. ساقی کوثر دی ساقی کوثر دی آدھے عبداللہ صاحب ساقی کوثر دی گل سناندے ہوندے سن. مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے, مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے, اور سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے میرا یا رب موانا ایک پاسے, وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے, زلفاں دا
سجانا ایک پاسے واللیل سے آئی، ایک پاسے والضحیٰ دیاں چمکاں، ایک پاسے والضحیٰ دیاں چمکاں، ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے واللیل سے آئی، ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے اور دریا دیاں نہراں، ایک پاسے انگلیاں دیاں لہراں، ایک پاسے آئی فرماندے کی نے سننا دریا دیاں نہراں، ایک پاسے انگلیاں دیاں لہراں، ایک پاسے او پتھراں دا پٹنا، ایک پاسے چن پاڑ وخانا، ایک پاسے رب نفسی آوازاں، رب نفسی آوازاں، ایک پاسے رب امتی تقاضا، ایک پاسے سارے جگ دے پاپی، سارے جگ دے پاپی، سارے جگ دے پاپی، ایک پاسے سمسام نمانا، ایک پاسے اللہ پاک بابا جی مغفرت فرمائے اِنَّا وَآتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی میں تانوں حوض کوثر عنایت کیتا ہے، تے نبی پاک نے فرمایا میں لوکاں نوں حوض کوثر تے پانی پیاواں گا، میں تہاڈیاں انتظاراں کراں گا، ایک ٹولہ ایسا بھی آئے گا ہاں جی وہ پانی پین واسطے آن گے، اگے دیوار حائل ہو جائے گی، میں کہاں گا یا اللہ میں تو پانی پیانا ہے، اللہ پاک فرمان گے محبوب جی انک لا تدری ما احدث بعدک، اے محبوبہ تینوں پتہ نہیں تیرے جان تو بعد علم غیب دی گل گئی ہے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے محبوب جی تینوں پتہ نہیں تیرے جان تو بعد انہاں لوکاں نے دین وچ نویاں نویاں رسماں کر لیاں، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ اب یہ ضروری اعلان نے توجہ فرمانا، آئندہ جمعہ جڑا آ رہا ہے 31 جنوری، 31 جنوری کا خطبہ جمعۃ المبارک ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت علامہ ڈاکٹر سید طیب الرحمان شاہ صاحب زیدی آپ اسلام آباد ارشاد فرمائیں گے۔ جانتے ہو شاہ صاحب بڑا شاندار بیان ہوتا ہے شاہ صاحب، پہلی بار دیکھنا ہے یہ سارے ہونا جے تے تسی ایک بار گئے نا تو تسا پھر کہنا پنجابی صاحب اس مولوی نو ہر مہینے بلا، یہ ڈاکٹر طیب الرحمان زیدی ماشاءاللہ بڑا شاندار بیان ہوتا ہے تے شرک دیاں تجیاں اڑا چھڑتے ہیں، ہاں جی شرک اڑانا ختم ہونا تے ہاں جی اتنا پیارا بیان تسی سنو گے تانوں علامہ احسان زہری یاد آ جائیں گے، سارے دوست ذوق شوق نہ تشریف لے آیا جے، احباب نو بھی کیا جے انہوں نے بھی نال لے کے آیا جے تے میرے جمعے بھی انج کر کے آیا کرو، آپ کلے تر پیندے ہو رکشا نہ کرا لیا کرو، کیڑی گل پیسے میں دے دیاں گا۔ پنجابی صاحب لیٹ کرتا آج انشاءاللہ بعد نماز مغرب جامع مسجد یعقوب اہل حدیث عوامی کلونی اس مسجد اندر انشاءاللہ الرحمن میں درس قرآن عرض کراں گا، سارے دوست یاد رکھیا جے، باقی گلاں انشاءاللہ اتھے ہون گیاں شان مصطفیٰ دے والے نال اور مشن مصطفیٰ دے والے نال انشاءاللہ الرحمن۔ اج بعد نماز مغرب عوامی کلونی جامع مسجد یعقوب اہل حدیث اندر درس قرآن ہوئے گا، سارے دوست یاد رکھیا جے۔ حاجی اپنا حاجی صاحب دے پنجابی صاحب دے شاگرد رشید حاجی تنویر احمد صاحب سدیس ہوٹل والے شدید بیمار نے، درد دل نال دعا فرمانا اللہ پاک انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمانا۔
لکھا ہے کہ موسیقی جڑا بندہ سنتا دی سزا کی ہے. نبی پاک نے فرمایا یصب فی اذنہ العنق، آپ نے فرمایا کہ سیسا پگھلا کے کان سے پایا جائے گا. اس واسطے متنبہ رہنا چاہیے ہے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.